there is organized attempt to change the social and cultural ethos of Baloch society by actively supporting fundamentalist outfits like Jamaatul Dawa, Jaish-e-Mohammed, etc. to set up madrasas. Moreover, members of these jihadi outfits are used as auxiliary forces against the Baloch nationalists. عزیز دوستو السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پروگرام عارف کی بھاشا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں مہران مری صاحب، بلوچ موومنٹ کے لیڈر، اور ہم آپ کو آج ان کے ساتھ اپنی گفتگو سنائیں گے کہ کس طرح ریجن کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مہران مری صاحب فار جوائننگ اس۔ ویلکم۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی پومپیو صاحب، امریکہ کے وزیر خارجہ نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ سائن کیا ہے جو 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ سے کہتے رہے کہ ہم سے نیگوشیٹ کریں، لیکن امریکہ نے منع کر دیا تھا، اور انہی صاحب کو امریکہ نے پاکستان کے ذریعے گرفتار بھی کروایا تھا۔ آج ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ کس کی وکٹری دیکھتے ہیں، طالبان کی یا امریکہ کی؟ اور اس کا امپیکٹ آپ کی بلوچ موومنٹ پہ کیا پڑے گا؟ جی، اس کا میں نہ امریکہ کا وکٹری دیکھتا ہوں نہ طالبان کا، یہ پاکستان کا وکٹری ہے۔ پاکستان نے 20 سال سے زیادہ امریکن فورسز پہ اٹیکس آرگنائز کروائے، اور سب سے جو ریسنٹ اٹیک ابھی وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح پہ ہوا، یہ بھی طالبان نے تو ڈینائی کیا، لیکن حقانی نیٹ ورک جو ISI کا برین چائلڈ ہے، انہوں نے ہی کلیم کیا۔ تو مطلب سوچنے کا بات یہ ہے کہ اس پورے گیم میں رشین آکوپیشن سے لے کے امریکن آکوپیشن تک، اس میں ونر ایک ہی ہے، اس کا نام ہے پاکستان اور پنجابی فوج۔ اور جو فال آؤٹ اور امپیکٹس اس کے ہم بلوچوں پہ ہوں گے، یہ تو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ جو رشین پریزنس تھا افغانستان میں، اس ٹائم انہوں نے مجاہدین کو ٹرین کرتے تھے، ISI اور پاکستانی فوج، تو اس ٹائم بھی ٹوٹل اس مرسنریز کو یوز کیا بلوچوں کے قتل عام کے لیے، اسپیشلی ہمارے مری قبائل کے لوگوں کو مارنے کے لیے جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے افغانستان میں۔ اور اس بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ ان کے جو مرسنریز ہیں طالبان، وہ فرنٹ لائن پہ ہم ہی ہوں گے۔ ہمارے پناہ گزین بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو ظلم و جبر کو برداشت نہ کر کے بھاگ کے افغانستان میں اپنا سر چھپایا انہوں نے، تو ان کو ہی ماریں گے۔ And we have suffered systematic repression and atrocities. Since the year 2000, when the latest round of repression was unleashed, more than 900 Baloch activists have been killed after abduction, and some 19,000 persons have gone missing. Apart from this, hundreds of Baloch youth have been killed in fake encounters. مہران صاحب، آج پاکستان نے آکوپائڈ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پروونس ڈکلیئر کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستانیوں کے بولی میں اس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ۔ جی 2008 میں جو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس ٹائم اس کو پروونس ڈکلیئر کر دیا تھا، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ری انوینٹنگ دا ویل۔ آلریڈی ایک ڈکلیئرڈ پروونس کو جو آلریڈی ہو چکا 15 سال بعد انڈیا کو اکسانے کے لیے، تو آئی ڈونٹ تھنک انڈیا ڈیم کیئرز ان کے جو میپ پہ جو ڈیمارکیشن کریں یا کس چیز کو کیسا ڈکلیئر کریں۔ تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ کشمیر کے چکر میں انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا۔ جی، پاکستان میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سنی ایکسٹریمسٹ فیکشن بہت زیادہ ایکسٹریمزم پہ آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ شیعوں کے خلاف ایگریشن بڑھ گیا ہے۔ پہلے ریلیجیس مائنورٹیز کو وائپ آف کیا گیا، پھر احمدیوں کو ڈکلیئر کیا گیا، اب شیعوں کے خلاف آغا خانیوں کو بھی سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو سڈنلی اس ایکٹیویٹیز جو سنی ایکسٹریمزم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں انکریز ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جس کا وجہ بہت سمپل ہے، آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہونا ہے۔ پاکستان کے اسٹرکچر کو دیکھ کے، اور ان کے حکمران جو ہیں پنجابی جنرلز، یہ دیہڑی پہ چلتے ہیں، جس نے پیسہ دیا اسی کا لائن ٹو کریں گے۔ اگر آپ کو کہ اسلام کے خلاف کوئی جدوجہد چلانا، وہ بھی کر لیں گے۔ سنی اس کو زیادہ پیسہ دیں گے، سنی کے تحریک کو آگے چلائیں گے۔ ایران زیادہ دے گا، ایران تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ بالکل ایگزیکٹلی فٹ ہوتا ہے، نہ دین ہے نہ ایمان ہے، جو پیسہ دے گا وہی یہ کریں گے۔
اور جس کاز کے لیے دیں گے وہی لائن ڈرا کریں گے. مہران بھائی، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. کل پرسوں ایک بل پیش کیا گیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کہ پاکستان فوج کے خلاف جو بات کرے گا اس کو 5 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 2 سال کی سزا ہوگی. کیسے یہ چیزیں ہوں گی جب میڈیا کے بڑے بڑے نام جیسے پیمرا کے ایکس چیئرمین ابصار عالم کے خلاف FIR درج ہوئی، کئی میڈیا جرنلسٹ کڈنیپ ہوئے ہیں، ان کو پھر پریشرائز کیا جاتا ہے، تو فریڈم آف اسپیچ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان پاکستان. تو پھر کیسے چیزیں آگے چلیں گی اور انٹرنیشنل آرگنز اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ جی انٹرسٹنگ فیکٹر انٹرنیشنل آرگنز کا ہے جو اس پہ خاموش ہیں. ہم اور آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پاکستان ایک میڈیا بلیک آؤٹ والا ملک ہے. تو بیہائنڈ دا آئرن کرٹن سب کچھ چلتا ہے وہاں پر. ادھر تو کوئی انصاف اور میڈیا اور کوئی پلرز آف اینی سویلائز سوسائٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ. وہ پاکستان ہے. تو ادھر یہ ڈرامہ بازی بھی ان کے بیوقوفی کا عکاسی کرتا ہے کہ خود ہی بل پیش کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف نہ بولو. کسی کو مجال ہے فوج کے خلاف بولے؟ فوج تو ملک کا باپ ہے. تو یہ ایسی اگین کوئی گیمکس ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. ایک بڑا کیس آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ایکس آرمی جنرل عاصم باجوہ کا. عاصم باجوہ کی کرپشن کے حوالے سے اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ اس نے اتنی ہیوج کرپشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کرپشن کا جو انہوں نے ملینز آف ڈالر کی امپائر قائم کی ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچوں کا پیسہ شامل ہے، کیونکہ سی پیک بہرحال بلوچستان میں سے جو نیچرل ریسورسز آپ کے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. Tell us something about Army's corruption, especially in Balochistan, in details, because you might know کہ what is happening in your areas اور کس طرح یہ بلوچستان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ عاصم باجوہ ان کو. جی انیشلی بلوچستان کو قبضہ جو کیا دا آکوپیشن از بلوچستان. دا بیسز فار دا آکوپیشن از ٹو ریپ پلیج اینڈ لوٹ بلوچستان. دیٹ واز دا فنڈامنٹل بیسس آف آر آکوپیشن. تو یہ فوج تو ہے لٹیرا فوج اور چور فوج، اور بلوچستان کے ریسورسز کو تو اوپنلی چوری کر رہے ہیں. سوئی گیس فیلڈز آپ دیکھیں آلموسٹ ڈپلیٹ کر دیا انہوں نے پنجاب کو کھلا کے. اور باجوہ اینڈ کمپنی تو نسل در نسل جو بھی یہ ہے فوجی، ان کا تو دندہ یہی ہے، بلوچستان آتے ہیں امیر ہونے کے لیے. اس دن میرے بھائی نے کسی انٹرویو میں ایک بہت اچھا فریز بولا، مجھے پسند آیا کہ یہ کیٹ واک آرمی ہے. تو میں اس پہ بھی تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. کیٹ واک آرمی تو ہے، لیکن یہ وہ ڈرامہ ڈریس جو پہنے فوجیوں کا، تو ان کا کاسٹیوم فوجیوں کا پہنتے ہیں، ہے کیٹ واک کے لیے اچھے. یہ فوج کبھی سویلین اور عورتوں کے سوا کسی کے ساتھ لڑے تو ہے نہیں. جدھر بھی گئے مار کھایا. اور اسپیشلی میرے خیال میں انڈیا کے فوج کے سامنے تو ہر دفعہ انہوں نے مار کھایا. میڈلز اتنے پہنے، یہ تو کوئی کاسٹیوم کا دکان جو ہوتا ہے ہیلوین کے لیے یا شوز کے لیے، تھیٹر شوز کے لیے، یہ ویسا ہی فوج ہے. تو کیٹ واک اور تھیٹر شوز کے لیے ان کے ہاتھ میں ایک پورا ملک کا ہے. جو مشرف کہتا ہے میں چیف ایگزیکٹو ہوں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی فوج کا چیف ایگزیکٹو ہو؟ CEOs ہوتے ہیں کمپنیز کے. سو پاکستانی فوج از جسٹ ملٹی نیشنل کمپنی. ریکوڈیک بلوچستان کا ایک خزانہ ہے، گولڈ مائنز اور سب چیزیں. اس پہ انٹرنیشنل کورٹس میں بھی معاملات چلے تھے اور پاکستان کے اوپر بلینز آف ڈالرز کی پینلٹی لگائی تھی. آج عاصم باجوہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹس کے ڈیسیجن تھے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو وی ہیو اگین این اپارچونیٹی ٹو ایکسپلوئٹ ریکوڈیک. ریکوڈیک کے بارے میں بتائیں، کیا ہے یہ، کتنا خزانہ آلریڈی کیا لوٹا جا رہا ہے چائنیز اور پاکستانی پنجابی آرمی کے ذریعے؟ جی جیسے میں نے پہلے کہا، بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتے ہیں، جو ریسورس کے ایکسپلائٹیشن ہوتے ہیں، دس آل ہیپنز بیہائنڈ دا سینس، بیہائنڈ دا آئرن کرٹن. تو کسی کو کوئی کوانٹیٹیولی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنا خزانہ لوٹا جا رہا ہے. لیکن باجوائن کو تو پیزا بیچنے والے کے کیا سکلز آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کا دھندا ٹاپنگ لگاؤ اور پیزا بناؤ. یہ آ کے ہمارے کوئی گناہ بڑوں نے کیا ہوگا جو ہمارے حکمران یہ نکلے، یہ پیزا بنانے والے. تو کیٹ واک اور پیزا والا فوج آ گیا اور ہمارے حکمران بن گیا. تو
This blatant and brazen usurpation of Balochistan's resources has resulted in the increased resistance, and consequently the heavy hand of the government has fallen on the Baloch, who do not want their resources to be misused. Promotion and protection of fundamental rights of the Baloch in their land, which was forcibly annexed by Pakistan in contravention to all agreements on 27th March 1948, can only come about when the Pakistani establishment is censured internationally and made to pay for its transgression against Baloch fundamental rights. The Council is requested to urgently consider official condemnation of human rights abuses against the Baloch in Pakistan. मेहरान भाई, एक बहुत ही बड़ा अलमनाक इंसानी मसला है बलूचिस्तान में. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिनों पहले. बलूचिस्तान में एक कब्र मिली थी, मास ग्रेव्स जो होती हैं, और हड्डियां थीं, और उसमें कई लाशों की हड्डियां थीं. वो जाहिर है आपके बलोच लोग थे जिनको उठा के ले जाते हैं और मार के वो डाल देते हैं. कराची प्रेस क्लब पे लोग बैठे हुए हैं आपके, ना ईद मना पा रहे हैं, ना कोई उनकी ज़िंदगी में खुशी की घड़ी है, माएँ बहनें बैठी हुई हैं. मिसिंग पर्सन के बारे में बताएं कि इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये. जी, मिसिंग पर्सनस का एक एक्सट्रीमली पेनफुल क्राइम है. सारे क्राइम जो इंटरनेशनल लॉ में इलीगल हैं, ऑफ कोर्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. मिसिंग पर्सनस का एक लंबा शजरा है, स्पेशली बलूचिस्तान के हिस्ट्री में. पाकिस्तान ने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया है सिंस ऑक्यूपेशन. हमारे इतने लोग सालों से, मतलब फॉर डेकेड्स वो गायब हैं, न किसी का लाश मिलता. ये जो मैस ग्रेव्स का बोले तो तूतक में भी पहले मिले थे 170-150 लोगों के मैस. ये 70,000-80,000 लोग थे जो मिसिंग है, ओनली बलोच. आजकल तो एक्सटेंसिव अबडक्शंस ऑफ पश्तून्स हो रहे हैं PTM के बुनियाद पे, सिंधियों के हो रहे हैं, महाजिर के हो रहे हैं. वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल तबका महाजिरों का है जो इनके साथ नहीं है, जो इनके अपने पिट्टू नहीं हैं, उनको अल्ताफ़ भाई के खाते में डाल के उनको ले जाके पता नहीं मार देते हैं या डंजन्स में रख देते हैं. मतलब दे मिसिंग, और कोई पूछ गूछ नहीं है. ये FATF का ड्रामा होता है. ये लोग बोलते हैं वो हमारे ग्रे लिस्ट में, तो वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट. ये इनको देखें, ये मिसिंग पर्सन्स का कैंप कराची प्रेस क्लब में कल परसों था. ये सिपाही साहबा वाले अपने झंडों के साथ आए, अटैक किया मिसिंग पर्सन्स को जो बैठे थे कैंप में, और कोई रिप्राइजल नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है. और वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जो पाकिस्तान कहता है हमने बैन किया, लेकिन सारे इसके अपने बच्चे हैं. इन्होंने सारे भूतों को पाला हुआ है, जस्ट अपने जेब गरम करके अपने पेट को बड़ा करने के लिए. मिसिंग पर्सन्स का इज़ अ वेरी सीरियस इशू. और मेरे ख्याल में जो इंग्लिश में कहते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इंशाल्लाह ये मुल्क टूटेगा इसी बुनियाद पे जो इसने इतना हरामपाई किया है. मज़लूम लोगों को, माएँ बहनें बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 साल इंतज़ार में बैठे हैं, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि हमारे मिसिंग लोग वापस आएंगे. वो इतने डेस्परेटिंग होते लाश आ जाए कि हम देख तो लें, लेकिन ये बेड़ियों को कभी सकून. लेकिन इंशाल्लाह ऊपर वाला तो है, इनका भी तो हिसाब होगा. पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बलोच मूवमेंट आ चुकी है. इंटरनेशनली भी आप लोगों को बड़े रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहरहाल कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइंस की पिट्ठू है, जिसकी वजह से इसको बैकिंग है. बलूचिस्तान में कुछ ग्रुप्स अब अपने तौर पे आर्मी से लड़ रहे हैं, जो कि आपकी इल्म में तो होगा ना. ज़ाहिर है आप लोग तो यहाँ पे पीसफुली अपना जो ह्यूमन राइट्स का जो चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग अब इतने तंग आ गए हैं कि वो फिर आर्मी से मुकाबला कर रहे हैं. आए दिन हमें खबरें मिलती हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कन्वॉय पे हमला हुआ, इतने लोग मारे गए. आपकी क्या इंफॉर्मेशन है जो बलूचिस्तान में जो एक आर्म्ड स्ट्रगल चल पड़ी है? जी, मेरे ख्याल में अगर आर्म स्ट्रगल या कोई डिफेंस मैकेनिज़्म इस बलोच कौम का ना होता तो हमको फ़िक्रमंद होना चाहिए था कि ये कैसा मरा हुआ कौम है, कैसा बेज़मीर कौम है, जो इतना पाकिस्तान के 70 साल से इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त करके खामोश बैठे.
تو میرے خیال میں ہم ایک المیہ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم تو خوش ہیں کہ کوئی تو ادھر ہے، اگر میں نہیں کر سکتا ہوں تو کوئی تو ادھر ہے جو ان کے خلاف کوئی احتجاج کر رہا ہے. انٹرنیشنل دنیا کوئی دے ڈونٹ گیو ٹو ہوٹس کہ بلوچ نسل ہی غائب ہو جائے. تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں جی. تو ہر اسی سوسائٹی، ہر نیشن کو اپنے ڈیفینس کا حق ہے، اور بلوچ بھی اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں. پنجابی بزدل فوج آپ کے بندوں کو بلوچوں کو مار رہی ہے، بلوچوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے. اب تو سنا ہے چائنیز بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. ہماری اپنی انفارمیشن کے مطابق بلوچ جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کڈنیپ کیا جاتا ہے، تو ان پہ جب ٹارچر ہو رہا تھا، اور کچھ لوگ جو باہر نکل سکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں چائنیز آفیسرز بھی ہوتے ہیں پنجابی. تو کیا یہ سچ ہے، اور چائنیز آرمی کی کیا انوالومنٹ ہے بلوچستان میں جینوسائیڈ کے حوالے سے؟ جی چائنیز کا تو انوالومنٹ شروع دن سے ہے، جب سے ان کا اور پاکستانیوں کا قربت سٹارٹ ہوا 80s کے وقت میں. تو ہمارے لوگ خود ہی کچھ جو زندہ نکلے ڈنجن سے، انہوں نے کہا ہزارہ بھی ملوث ہیں. ادھر بھی اینگل شیعہ سنی کا دے رہے ہیں کہ بلوچ پریڈومنٹلی سنی ہے، کہ ہزارہ موجود تھے. تو بعد میں جو لوگوں نے ریسرچ کیا، تحقیقات کیا، وہ ہزارہ نہیں تھے، چائنیز تھے. وہ بات کبھی کوئی نہیں کرتے، خاموش کھڑے ہوتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے. تو چائنیز کا انوالومنٹ بلوچ جینوسائیڈ میں ایکسٹینسو ہے. اور یہ چائنا میں خیال میں یہ ایک رپورٹ آیا ہے، یہ جنگیانگ کا جو لیبر آپریشن کیمپس ہیں ان کے، آپ دیکھ سکیں گے بعد میں. پر ویری انٹرسٹنگ جو کیسے انہوں نے یہ لیبر کیمپس بنائے ہیں لوگوں کو، بیسکلی دے کنسنٹریشن کیمپس ایکویولنٹ آف نازی کنسنٹریشن کیمپس. اور پورا دنیا خاموش ہے. چائنا میں کے ہاتھ میں تو کوئی اسپیشل جادو کا چھڑی ہے، یہ تو پورا ورلڈ انکلوڈنگ امریکہ انڈیٹڈ ہے اس پہ، ان کے پیسوں پہ چلتا ہے. چائنا کووڈ-19 بھی پھیلا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. یہ چائنا اور پاکستان میں کیا خاصیت ہے جو یہ امیون ہے ہر چیز سے. کوئی اور عراق ہو یا کوئی مڈل ایسٹ کا ملک ہو، کوئی تھوڑا خلاف ورزی کرے تو بمباری بھی ان پہ ہو جاتا ہے. پنجابی اور چائنا کے ساتھ کوئی ایسا ماسک ہے جو پہن لیتے ہیں، ہر چیز سے بری الزمہ ہے. بلوچستان نو ڈاؤٹ پاکستان کا ریچسٹ پروونس ہے ان نیچرل ریسورسز. بلوچستان نو ڈاؤٹ پاکستان کا لیسٹ ڈیولپڈ پروونس ہے. ایک بات بڑی عجیب ہے کہ بلوچستان میں بہرحال بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے ممبر ہیں وہ سب بلوچ ہیں. دا رولنگ اولیگارکی آف بلوچستان از بلوچ آن پیپر ان فرنٹ، دا سی ایم، دی منسٹرز اینڈ ایوری تھنگ. چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی موومنٹ آف اسٹرگل آف انڈیپینڈنس کا ساتھ نہیں دے رہے. ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی سیوک ڈیولپمنٹ، کوئی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پہ بھی وہ کچھ نہیں کر رہے، کچھ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. وہاں کے اسکولوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں، اوپن ایئر ریگستان میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے؟ ارے بھائی مذاق لگتا ہے جو آپ نے توقع رکھا ہے انہوں سے. پاکستان فرسٹ آف آل، سوری فار دا کریکشن، پاکستان کا ریچسٹ پروونس بلوچستان نہیں ہے، پاکستان کا ریچسٹ آکیپائڈ ٹیریٹری بلوچستان ہے. آکیپائڈ نیشن جو ہے سب سے ریچ، ویسے تو گلگت بلتستان بھی آکیپائڈ ہے، کشمیر بھی آکیپائڈ ہے، سندھ بھی آکیپائڈ ہے، پختونخوا بھی آکیپائڈ ہے. تو ریچسٹ بلوچستان ہے ہمارے اسسمنٹ پہ. اور نواب بگٹی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جیسے پنجاب کا لینا دینا ہم بلوچوں کے ساتھ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو اٹھا کے آپ روڈ سے اٹھا دیں، گھر لے جا کے اس کو ریپ کریں اور پھر 5 اسٹار بریکفاسٹ اس کو صبح کھلا دیں. آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ان بھیڑیوں نے جو ہمارے ملک کو قبضہ کیا، ریپ اینڈ پلج کر رہے ہیں. آپ سوچیں انفراسٹرکچر بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، اسکولز ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو تو پتہ ہے کہ یہ جانے والے ہیں، آج ہو 10 سال بعد ہو 50 سال بعد ہو. تو ان کو خالی چوری کر کے بھاگنا ہے نا. چور کہاں آ کے ڈیولپ کرے گا آپ کو؟ اور جو آپ بلوچ بیٹھے ہیں چیف منسٹر سے، وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا پیڈگری، یا ہمارے اردو میں کہتے ہیں نسل. میرے خیال نسل سے کافی اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بیٹھے ہیں کون سے نسل کے ہیں. میں نسل پرستی کا نہیں بول رہا ہوں، لیکن کم نسل کا اثر، کم نسل کا اثر ہوتا ہے. ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے جو غلاموں کے
غلام تھے، جو وہ بچے بھی ایسے ہی غلام پیدا کریں گے، وہ پنجابیوں کے غلام ہیں آج. بھارت اور چائنا کا معاملہ بہت ہی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور ایک جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے. بھارت کو پرووک کیا جا رہا ہے بائی چائنا، کیونکہ چائنیز وائرس سے توجہ ہٹانے کے لیے، یا کیا وجہ ہے؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جنگ نظر آتی ہے آپ کو ہوتی؟ اور اگر وہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا ریجن پہ کیا اثر ہوگا؟ جی، جنگ از نیور اے گڈ تھنگ، اور ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ دو سپر پاور جو ریجن کے ہیں چائنا اینڈ انڈیا لڑیں. پاکستان جیسا منافق I'm sure چاہتا ہے کہ پاکستان تو وہ مینڈک ہے جس کو اپنا ڈریگن چاہیے نا، کہ انڈیا کے ساتھ تو انڈیا تو اس کو کچا کھا لے گا ایک دن میں، تو اس کو اپنا دوست چائنا کا ساتھ دینا. ہمارے بلوچی میں ایک مثال ہے، جو ایک شیر مرا ہوا پڑا تھا، تو اس کے اوپر ایک مینڈک چھلانگ مار رہا تھا، اچھل رہا تھا، تو سب نے بولا یہ کیا؟ بولتا ہے بس ہو گیا. بولتا ہے یہ تم نے کیسے مارا شیر کو، مینڈک کو؟ تو میں نے اور ادا مار نے مارا. بیسیکلی اس کا ادا مار چائنا ہے، خود ہی تو مینڈک کچھ نہیں کر سکتا. تو جس طرح پہ چائنا جائے گا یہ بھی اپنا تھوڑا کریڈٹ اٹھانے کا کوشش کرے گا. خدا نہ خاصا کوئی لڑائی ہوا تو یہ مینڈک بھی اپنا شہر کا بتائے گا کہ میں نے بھی اس میں کوئی رول ادا کیا، جو اس کا کیپیسٹی ہی نہیں ہے کوئی رول ادا کرنے کا انڈیا کے خلاف لڑائی میں. اگر جنگ ہوتی اور پاکستان جیسا کہ مینڈک بیچ میں آ جاتا ہے، کیا دو چیزیں، پہلا تو یہ کہ کیا انڈیا از کیپیبل آف ہینڈلنگ بوتھ دیز اوپریسو ریجمز لون، اور دوسرا بلوچوں کا اس میں کوئی رول ہوگا یا بلوچ اس میں کوئی رول پلے کریں گے؟ کیونکہ آفٹر آل چائنا اور پاکستان کی آرمی، پنجابی آرمی کافی حد تک بلوچستان میں بھی اسٹیشنڈ ہے. جی، فرسٹ آف آل میں دعا کرتا ہوں کہ انڈیا شوڈ نیور بی alone in this. انٹرنیشنل کمیونٹی از there. پورا دنیا تو لنگڑا لولا اور بہرا نہیں ہے کہ خالی چائنا اور پاکستان اپنے موڈ کے مطابق جیسے چاہیں گے ویسا لڑائی شروع کریں گے، یا کہ ویسے کسی سوورن ملک پہ اٹیک کریں گے. اور انڈیا از نو کیک واک جیسے کہتے ہیں. انڈیا از اے سپر پاور، اس کو بھی سب سمجھتے ہیں. اور انڈیا ہیز ویری اسٹرانگ فرینڈز ایز ویل، خالی اسٹرانگ فرینڈز، اسٹرانگ اسٹینڈنگ ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ چائنا اور پاکستان جیسا نہیں ہے. سو دیٹس، میرے خیال میں آرگیومنٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیا ول بی alone in this. لیکن بلوچ خالی اس میں میرے خیال میں کنٹریبیوٹ نہ کریں، پشتون، سندھی، ماجر سب کنٹریبیوٹ کریں. یہ تو ایک فلڈ گیٹ کھلے گا، سب کو اپنا آزادی شاید نظر آنا شروع ہو. بنگلہ دیش جیسے جس دن اس کو مار پٹے گا، میرے خیال میں کوئی اپنے بلوچ بھی اپنا ایک ڈنڈا اس کے سر پہ تو مارے گا اس دوران. Tibet, another occupied land in the region, اور تبت is quite near to بلوچستان in standing، کیونکہ دونوں ایکولی ایک ہی ساتھ آکیوپائی ہوئے تھے. بلوچستان 1948 میں شاید آکیوپائی ہوا تھا اور تبت 1949 میں ہوا تھا. تبت پہ تو پوری دنیا بولتی بھی ہے، امریکہ نے گورنمنٹ ان ایگزائل کی بھی مدد کی ہے اور کئی چیزیں ہیں. انڈیا نے دلائی لاما کو، جو کہ اسپریچول لیڈر ہیں تبت کے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے. آپ کو کوئی پناہ بھی نہیں دے رہا، نہ آپ کی کوئی سنوائی ہوتی ہے. چھوٹی موٹی کبھی کوئی اسپیچ کر دیتے ہیں، جیسے ابھی UNHCR میں بھارت نے بلوچستان کو سپورٹ کیا ہے ایک اسپیچ میں، لیکن ایز سچ آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے جو سپورٹ تبت کو ہے. آپ لوگوں کا تبت والوں سے کوئی تعلق ہے، کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی کنیکشن ہے، کوئی کانٹیکٹ ہے؟ کیا مل کے موومنٹ چلانے سے چیزیں اچھی نہیں ہوں گی کہ آفٹر آل اینیمی از دی کامن اینیمی؟ جی بالکل. ان فیوچر آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ اسٹیپ فورورڈ. جیسے فری ٹبیٹ موومنٹ ہے، فری بلوچستان کا بھی ایسا ہی جوائنٹلی کچھ اسٹرگل اگر کریں انٹرنیشنل فرنٹس پہ. چائنا کے جیسے بھی ہو آج ہمارا دوست نہیں ہے، لیکن ایک ہسٹوریکل نیشن ہے، اس کا ایک ہسٹری ہے. بہت آنریبل ماؤ زیڈونگ کو ہمارے بڑے بھی بہت احترام و عزت سے دیکھتے تھے.
آج کل چائنا ٹوٹل کمرشل ہو گیا, کٹ تھروٹ کیپٹلسٹ ہے ان ریالٹی, اور اسی لیے وہ ادر سپر پاورز ان کے ساتھ تھوڑا بیلنسنگ گیم کھیلتے ہیں. پاکستان تو یہ بڑے پاورز کا خود ہی ناجائز اولاد ہے, تو اپنے بچے کو کیسے مارے گا؟ چائنا از ڈفرینٹ, پاکستان از ٹوٹلی ڈفرینٹ سیناریو. اور یہ اوبیڈینٹ بچہ بھی ہے, شیطان بچہ بھی ہے. اوبیڈینٹ ان دا سینس آپ کا جو بھی گندا کام ہے یہ کرے گا. شیطان وہ ہے کہ اس کو پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں دکھا رہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو تنگ بھی کرے گا, لیکن اپنا بچہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں. ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو ووہان وائرس آیا, چائنیز وائرس, اس کے بعد الائنسز بن رہے ہیں جیسے کولڈ وار کے زمانے میں تھے. اور اب واضح طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, چائنا کنٹریز بیک بائی چائنا اور کنٹریز اگینسٹ چائنا. اگینسٹ چائنا تو تقریباً پوری فری ورلڈ یونائٹیڈ ہے. چائنا کے ساتھ دو تین ملک ہیں, جس میں ایک تو آپ نے مینڈک بتایا پاکستان, باقی ایک ترکی ہے, اور ایران بھی صرف اس وجہ سے اس میں جا رہا ہے کہ امریکہ ایران پہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. تو ایران آفٹر آل یہ چاروں اسٹیٹ نیکسس آف ایول ہی ہیں ایک طرح سے. تو اس کا امپیکٹ, کیونکہ یہ جو ترکی سے لے کے پاکستان اور چائنا تک کا آپ ریجن دیکھیں تو یہ ساری آکیوپائڈ لینڈز ہیں, آکیوپائڈ نیشنز ہیں, جیسے کردز ہیں, جیسے بلوچ ہیں, تبتین ہیں, اوگر ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, بلوچ ہیں, پختون ہیں. یہ سب آکیوپائڈ نیشنز, آکیوپائڈ کنٹریز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نیکسس آف ایول ڈیولپ ہو رہا ہے. اینڈ آفٹر آل دا ریجن, یہ جتنا میں نے نام بتایا, یہ سب ریچسٹ ان نیچرل ریسورسز ہیں جس کی وجہ سے ان پہ قبضہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس الائنس کو؟ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے, لیکن وہ نیڈ آف دا آور ہے کہ الائنس ہو, کہ آپ ایک کامن ڈینومینیٹر ان سارے ملکوں میں دیکھیں, دے آل اپریسو ڈکٹیٹرشپس. سارے جو ملکوں کا آپ نام لیا انکلوڈنگ مینڈک, یہ سارے اپریسو ڈکٹیٹرشپس ہیں. تو ان کا الائنس کیا ہے, اوپر سے وہ جو سب کے فوج ہیں وہ الائڈ ہو گئے, تو کوئی کامن فیکٹر اور تو عوام کے بیچ میں تو نہیں ہے. دوسرا جو کامن فیکٹر ہے, جیسے آپ نے بیان کیا, سارے اپریسنگ ادر نیشنز بینیتھ دیم, بلوچ ہیں, کرد ہیں, سندھی ہیں, پشتون ہیں, اب یو نیم اٹ, اس پورے اوگرز ہیں. تو آف کورس, لیکن یہ چلے گا نہیں. بڑے جو ریئلسٹک الائنسز تھے ایک زمانے میں, وہ چل نہ سکے. یہ تو ایک آرٹیفیشل الائنس ہے. یہ بیسیکلی پاکستان کو ایکسپینڈ کرے ویسا الائنس ہے. جیسے آج کا جو میپ پہ پاکستان ہے, ہم میرے اور آپ کے ملک کو ساتھ کر کے 2 نمبر کا پاکستان بنایا, یہ ویسا ہی الائنس ہے. یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے چلے گا, بعد میں اٹ ول ڈسانٹیگریٹ. مہران بھائی, ابھی ایک پاکستان میں بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا. لاہور کے رنگ میں میٹرو وے پہ ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے, اور بڑا کنٹروورشل ایشو ہے کہ پولیس کو اس عورت نے پہلے فون کیا تھا اور 2 گھنٹے تک پولیس بھی نہیں آئی, اور لیکن ریپسٹ فوراً پہنچ گئے. دن دہاڑے لاہور جیسے, اس میں دن دہاڑے سے مطلب رات کے 12 بجے از ناٹ سو لیٹ لاہور جیسے شہر میں. اور گجرانوالہ کا جو موٹر وے ہے جس پہ یہ ریپ ہوا ہے, وہ تو بڑا بزی موٹر وے ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آفٹر آل بلوچستان میں بھی پاکستان آرمی کے ریپ کی ایک الگ داستان ہے, پاکستان کی آرمی نے ریپ کو ایز اے ٹول یوز کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا چیز ہے یہ؟ جی, پاکستان آرمی کا انفارچونیٹلی ایک لمبا داستان ہے ریپ کا. انہوں نے بنگلہ دیش میں آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک پورا اسٹریٹجی اپنایا تھا, جو بنگالی عورتوں کو ریپ کرتا تھا. آپریشن سرچ لائٹ اس کا نام تھا, اٹ واز این آفیشیل پروگرام آف دا پاکستان ملٹری. بلوچستان میں 2005 میں سوئی میں ڈاکٹر شازیہ کا ریپ ہوا. کوئی کیپٹن حمید تھا, ایسے نام کچھ تھا اس کا, جو نواب بگٹی نے اسٹرانگلی احتجاج کیا کہ یو شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. نہیں تو وہ سلسلہ شروع اسی بیسس پہ ہوا. تو نواب بگٹی نے کہا یہ بلوچ کوڈ آف آنر کے خلاف ہے. شاید پنجاب میں یہ ایک معمول کا چیز ہو, ہمارے لیے بہت سیریس ہے. وی ٹیک ویمنز رائٹس ویری سیریس. برعکس کہ وہ ہم کو کیسے بھیڑیے دکھاتے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ بہت ایک سینسیٹیو میٹر تھا. لیکن اس ٹائم بھی
مشرف نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں لوگ، ہمارے ملک میں نہیں، پاکستان کے ملک میں لوگ اپنی عورتیں اپنے کو ریپ کرواتے ہیں باہر ملک میں سیٹل ہونے کے لیے. تو مشرف تو تب سے سیٹل ہے باہر، تو پتہ نہیں اس اپنے آپ پہ بھی اپلائی اس کے ہوتا ہے یا نہیں، وہ خود ہی بھی تو سیٹل ہو گیا ابراڈ. تو وہاں ایک ٹوٹل ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ایک اگریسو وائلنٹ ڈیفیٹسٹ آرمی ہے. وہ آرمی مینٹور ہے اس ملک کا. تو جو مینٹور آپ کا ریپسٹ ہو اور ریپسٹ پالیسیز پہ بھروسہ کرے تو ایک عام عوام کیا کرے گا. تو سوشل کنڈیشننگ کا ضرورت ہے، اور یہ اس کے فیبرک میں ایک سیریس فلو ہے پاکستان کی، ایشو آف ریپ. مہران بھائی، بھارت اس علاقے کا سپر پاور ہے، ایک بہت بڑی پاور ہے، اور بھارت کے اوپر انویڈرز آتے رہے لیکن وہ بھی زیادہ تر ایسٹ سے. لیکن بلوچستان وہ علاقہ ہے جس نے بھارت یا کسی پہ بھی کبھی کوئی تنگ نہیں کیا کسی کو، اور ہمیشہ عزت کے ساتھ اپنے ریجن میں رہا ہے، کسی کے ساتھ وائیولیشن آف بارڈر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. بھارت کا عام ناگرک، عام سٹیزن بلوچ موومنٹ کو بہت سپورٹ کرتا ہے اور وہ بڑی ہمدردی سے دیکھتا ہے. تو آج کل بھارت میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ یہ جو مودی سرکار ہے، بی جے پی سرکار ہے، یہ ہندو ایکسٹریمزم کو ہوا دیتے ہیں. ہندو ایکسٹریمزم کی گورنمنٹ ہے، جبکہ وہاں پہ مسلمان مزے سے رہ رہا ہے. جمعے کی نماز وہاں پہ سڑکوں پہ ادا ہوتی ہے، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے. جس طرح بلوچستان میں کڈنیپنگ ہو رہی ہے، لوگ غائب کیے جاتے ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ ہندوستان میں کسی مسلمان کو اٹھا کے لے گئے ہوں، مارا ہو، کوٹا ہو. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہندو ایکسٹریمزم ہے؟ آیا ہندو بھی مسلمان کی طرح، کیونکہ ایکسٹریمزم کی بات آتی ہے تو ہم پاکستان دیکھتے ہیں، طالبان دیکھتے ہیں، تو یہ ہے ایکسٹریمزم. آپ کیسے دیکھتے ہیں وہاں کی بی جے پی سرکار کو؟ جی، یہ ہندو ایکسٹریمزم کا جو اتنا واویلا لگایا ہوا ہے، یہ کون اسلام کے ٹھیکیدار پاکستان نے لگایا؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہندو ایکسٹریمزم عروج پہ ہے اور چڑھ رہا ہے اور زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلام کا ٹھیکیدار پاکستان بول رہا ہے، جو اس کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو ہندوستان اور ہندو دھرم ایک پیسفل ریلیجن ہے. میرا بچپن سے، میں خود ہی دہلی میں رہا ہوں ایز اے بچہ، میرا لینا دینا کافی ہوا ہے. میں کیندری ودیالیہ اسکول کابل میں پڑھتا تھا، تو میں نے کافی دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، خود ہی ایکسپیرینس بھی کیا ہے. دے ویری پیسفل پیپل. ان کو یہ مسلمان انویڈرز نے اور جیسے پنجابی اگریسو لوگ ہیں، انہوں نے بیک فٹ پہ لایا تھا. تو ہندوز آر ریکلیمنگ دا رائٹ فل اسٹیج ان انڈیا. ان کو بیک فٹ پہ لے گئے تھے. ہر جگہ ان کو کمپلیکس اشگا کا تو ہندوستان ہے، پاکستان اپیٹمی آف اسلام ہے، شہد اور دودھ بہ رہے ہیں، اچھا ہے، ادھر دیکھو ظلم ہو رہا ہے. وہ اتنے پیرانوئڈ ہو گئے کہ ہندو خود ہی بیک فٹ پہ جا رہے تھے. جو مودی سرکار کر رہا ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اٹ از دیئر رائٹ. ہندوستان ان کا ملک ہے اور ہندو کا بھی ایسا ہی اسٹیٹس ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ایگزیکٹلی جو وہ ریکلیم کر رہے ہیں، ان مائی اوپینین. آخری سوال آج کی بیٹھک میں آپ سے یہ امریکن الیکشن کے بارے میں کروں گا. دیکھیں، امریکن الیکشن صرف امریکہ کے لوگوں کو اثر نہیں کرتا. آفٹر آل امریکہ دنیا کی ایک بہت بڑی پاور ہے، اونلی سپر پاور ہے، اور اس کا ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک تمام کنٹریز پہ ایک اثر ہوتا ہے. کرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ از رولنگ امریکہ. وی ڈونٹ نو ہو ول ون، ڈیموکریٹس اور ریپبلک پارٹی. الیکشنز بہرحال ہو رہے ہیں. آپ امریکنز کو what message would you like to give to Americans on these elections, and how do you see that America should intervene in Baloch issue or not? America is without a doubt a unilateral superpower of today's world. It's a reality. You like it, you don't like it, that's the reality. Therefore, with superpower status comes super responsibilities. And I think one of the major responsibilities of the new coming American establishment should be that they should focus on, according to them, minor issues like Kurds, Baloch, Pashtun, Sindhis. They should. Because in the long term,
colonial expansionist powers like China and their stooges like Pakistan will exploit American silence to further encroach from Gilgit-Baltistan side, from Ladakh side, into Balochistan. They are encroaching while America is silent. America has to wake up and take proactive measures to stop the spread of evil. As we said in an earlier question, the new axis of evil is going to be drawn, or they are colluding now to get together. So of course they all have an agenda, and the agenda is evil. That is, the axis of evil and the design is evil, and the intentions for the future are evil. So America, as a superpower, I hope plays its rightful role and addresses these issues, including the issue of my country, Balochistan. Another despicable tactic that the state agencies have started using in Balochistan is making the Baloch women hostage so that the men are forced to give up their struggle for rights. Mehran bhai, thank you very much for giving us time, and in the end मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस भारत से है और भारत का आम नागरिक, आम सिटीज़न आपके लिए, आपकी मूवमेंट के लिए बड़ा सिंपैथेटिक है. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो हमारे लिए दुआ करें. इतना बड़ा पॉपुलेशन है दुनिया का, जो दुआ करेंगे कबूल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्टेटिस्टिकली मेरे ख्याल में. ऑन अ सीरियस नोट, मैं रियली चाहूँगा कि इतना एडवांस सोसाइटी है इंडिया का, मोबाइल फ़ोन्स रेडली अवेलेबल, हर किसी के साथ एंड्रॉयड्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं. आप इन पे बलूचिस्तान का जो इशू है इनके ऊपर बात फैला दें, एक कॉमन इंडियन को ये शऊर दें कि आपके नेक्स्ट डोर में क्या हो रहा है. वो कभी इतना उलझ जाते हैं अपने ज़िंदगियों में, शायद बाहर का ना देखें. इंशाल्लाह ये हमारा दुआ है इंडिया के लिए, जो फ्यूचर में एक सुपर पावर है रीजन का, वह सुपरसीड करेगा चाइना को. तो लोगों ने सारे होप्स चाइना पे बंधे हुए हैं, हमने पूरे अपने होप्स पिन किए इंडिया पे. जो नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द रीजन इंशाल्लाह इंडिया होगा. तो उसी हिसाब से अभी से अपने अवाम में आप शऊर फैलाएं कि हम जब आज़ाद होंगे, हम आपके नेबर हैं, हम बिल्कुल नेक्स्ट डोर हैं. तो अभी आप हमको इग्नोर ना करें. हमारा अभी तक आगे का दोस्ती काफ़ी लंबा रास्ता है और काफ़ी रहेगा जनरेशन्स तक. Thank you very much, Mehranji, for giving us time, and we have all the best wishes for Baloch people. Thank you. Thank you.